مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسیج کریں۔ پھر مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600۔ فیس بک پر بھی الحمدللہ یہ سلسلہ براہ راست جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں، اپنی فرمائشیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ اپنے میسیجز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف ذرائع ہیں۔ پھر اسی طرح کال سینٹر کا جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ ہاتھوں ہاتھ بھی اپنی فرمائشیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو یا کوئی ایسی سجیشن ہوگی لائیو میں ہم پڑھ سکتے ہوئے تو انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ سید صاحب سے جو اشعار پوچھنے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اس وقت جو ہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے سلسلے کا جو ہے وہ اپنا فارمیٹ یہ ہے کہ ایک تو میں نے ابتداً یہ جو ہے وہ اپنا عرض کر دی، پھر یہ ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی گفتگو، کوئی کلام، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، آپ چاہتے ہوں آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین دوبارہ وہ سنیں، اور پھر الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں ہزاروں لوگوں کو سینڈ ہوتے ہیں۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فیس بک پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ شیئر کا ایک بٹن جو ہے وہ آپ کی ID پر آ رہا ہوگا تو آپ اس کو دبا دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ آپ کے جتنے لوگ فرینڈس وغیرہ ہیں ان کو شیئر ہو جائے گا، اور یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ نہ صرف یہ سلسلہ، اس کے علاوہ بھی مدنی چینل کے جتنے سلسلے ہیں اس میں یہ شیئر کا بٹن دبانے میں کنجوسی جو ہے وہ نہ کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں اور جھلکیوں کے دوران میں بھی اپنی ID پر انشاءاللہ عز و جل شیئر جو ہے وہ اپنا کروں گا۔ ممکن ہے سید صاحب نے الحمدللہ عز و جل کر دیا ہے اور مسکرا رہے ہیں، آئیے جو ہے وہ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ۔ عورت کے مزاج کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ مناسب لگے گا تو صحیح، لگنا تو چاہیے ویسا مناسب، کیونکہ سوال بھی بڑا مناسب سا کسی کو ہم مایوس بھی نہ کریں۔ سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن، محبت کی ہے علامت آج کل
کل بچوں کے اندر ڈائبٹک، بلڈ پریشر، کڈنی فیلئر. اس شہر سے پیار کرنے والے ایسا پیار کرتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. سکون پایا تاجدار مدینہ کے جلوے تیرے دامن کرم میں. ماشاءاللہ فیس بک پر شیئر تو کر دیا اور ساتھ ساتھ فیس بک پر SMS کا سلسلہ بھی جاری ہے. حمزہ یاسین اوکاڑا سے مستقل ویور ہمارے کہہ رہے ہیں آج آپ سے کوئی فرمائش نہیں کرنی بلکہ پچھلی فرمائش پر ہم سے جو غلطی ہوئی اس کا ازالہ کرنا ہے. اچھا غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے سلسلے کے ای پی نمبر 2253 تھا اور ہم نے غلطی سے 2251 لکھ دیا تھا. تو اب یہ کہ اس غلطی کا ازالہ اکبر حسین کو ویسے پتہ تو چل گیا تھا تو کیا آج وہ چلائیں گے اور اس غلطی کے ساتھ ازالے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 11,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھی آپ کو پیش کیا اور آئندہ ایسی مسٹیک نہ ہوگی یہ نیت بھی کی ہے. اچھا ازالہ تو یہ ہے کہ ابھی فی الوقت ازالے پہ رہے نا انشاءاللہ. ہم گزشتہ ہفتے چلا چکے، یعنی ہم نے جو تلاش کیا تھا نا وہ دوسرے میں ان کی اسی کے ازالے کے لیے انہوں نے میسج کیا ہے ہاں کہ وہ فرمائش تو ہم پچھلے ہفتے چلا چکے تھے نا. ہاں اب یہ ہے کہ اپنی یہ مدنی فیس جو ہے برقرار ہے برقرار انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ جو ہے وہ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. سید صاحب ایک میسج آیا ہے کہ اشفاق بھائی نے 31 جولائی جو ہے 2024 کو بیان کیا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر شہر مدینہ کے اوپر. تو انہوں نے میسج تھا کہ بیان تو سارا ہی اچھا تھا لیکن آپ اس کا کوئی کلپ وغیرہ بنا کر چلا دیں. تو اب ہمارے اسلامی بھائی اچھا 31 جولائی کو اشفاق بھائی کا بیان تھا عالمی مدنی مرکز. اب ہمارے اسلامی بھائی نے وہ نکالا، اس کو سنا، سنتے رہے لیکن اس میں شہر مدینہ کا تذکرہ نہ موضوع نہ کچھ. اب کیا کریں؟ اور معلومات کی تو غالباً شاید جون کے مہینے میں کسی تاریخ کو اشفاق بھائی نے یہاں بیان کیا. اس بیان میں ان کا وہ موضوع تھا شہر مدینہ. دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ ناظرین کی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کے جو اسلام میں ڈھونڈنے والوں کو کتنا بیان سننے کا موقع مل جاتا ہے ماشاءاللہ. نہیں بیان سننے کا موقع ضرور جو ہے وہ اپنا مل جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا اس کے علاوہ اور فرمائشیں پھر بعضوں کا ڈیلے ہو جاتی ہے نا پھر ناظرین کی. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا جیسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جسٹر ہے کہ ایک انہوں نے غلطی کی، اگلے سلسلے میں ان کا میسج آیا ازالہ کا کہ جو ہے مگر ان کا انداز دیکھا آپ نے، ویورز کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا ایپیسوڈ بھی بتائیں، ٹائم بھی بتائیں، جو کلام جتنا آپ کو سننا اس کا ڈیوریشن بھی بتائیں. میں بتا رہا ہوں نا ان کا میسج آتا ہے اسی طریقے سے کہ یہ باقاعدہ. اب وہ لکھنے میں ایک غلطی ہو گئی. اب جنہوں نے میسج کیا تھا اشفاق بھائی کے موضوع بھی انہوں نے صحیح بتایا، اشفاق بھائی بھی ہیں لیکن بیان 31 جولائی کا نہیں وہ گزشتہ جب انہوں نے کیا تھا. تو اب دیکھیں کہ ہمیں ڈھونڈنے میں جو ہے وہ اپنا پرابلم ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی فرمائش اس طرح کی آتی ہیں تو اس میں بہرحال نظر ثانی کریں آپ احتیاط سے. اگر جب آپ دیکھا کریں مدنی چینل پر کوئی چیز جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس وقت آپ لکھ لیں. پھر جب ہمارا سلسلہ چل رہا ہو اس دوران جو ہے وہ آپ میسج کر دیں وہاں سے ٹائپ کر کے، یا اپنی یادداشت پر جو ہے وہ نہ کیا کریں. اس میں پھر ہمارے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. آئیے ہم بچوں کے لیے کارٹون جو ہے وہ اپنا دکھاتے ہیں. 3D اینیمیشن جو ہے وہ ہے اور غلام رسول کا کارٹون ہے. غلام رسول بھائی کے کارٹون میں ببلو بھائی ہیں اور ببلو بھائی نے اس میں بیان بھی کیا ہے. واہ. ہاں آئیے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ہاں یہ سب کیا ہوا ہے؟ ببلو بھائی آپ کو دروازہ آرام سے کھولنا چاہیے تھا. وہ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے. کیسا آئیڈیا؟ پہلے خود کو تو ٹھیک کر لے پھر آئیڈیا بھی دے دیجیے گا. میرا آئیڈیا یہ ہے کہ نئے اسلامی سال پہ ہمارے کچھ ٹارگیٹس ہونے چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیم کا روشن اور خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے آئے، جیسے ہمارے بزرگ صحابہ کرام اور اہل بیت کا کردار تھا. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی، لیکن ہم بچے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. کوئی 10 بری عادتیں چھوڑ دیں گے، کوئی 10 نئی اور اچھی عادتیں اپنائیں گے اور اپنا کردار معاشرے میں ایسا پیش کریں کہ دنیا ہمیں دیکھے اور کہے کہ
یہ ہیں مسلمان بچے. اور ہاں کل ببلو بھائی مسجد میں فضائل اہل بیت بیان کریں گے. یاد رکھیے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے عداوت یعنی دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت یعنی دشمنی کی. مجھے امید ہے کل سب دوست مسجد میں شریک ہوں گے. غلام رسول بھائی کل میں مسجد میں بیان کر بھی سکوں گا یا نہیں؟ آپ کیوں اپنا کانفیڈینس لوز کر رہے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو انکریج کرنے کے لیے ہم سب بھی تو موجود رہیں گے. ببلو بھائی فرمان بھائی ناراض ہیں آپ سے، کہیں کوئی بد دعا نہ دے دیں. کل ویسے بھی بیان ہے آپ کا مسجد میں. اب کل کیا ہوگا؟ السلام علیکم جمال صاحب. جی الحمدللہ میں پہنچ گیا تھا. آپ کب تک پہنچ جائیں گے؟ انشاءاللہ آج اس معاملے کو فائنل کرتے ہیں. انکل تفصیل سے بات کرتے ہیں. چلے میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے. السلام علیکم. یہ لیں یہ آپ کا والیٹ. جزاک اللہ خیرہ. ایک بات بتائیے آپ یہ پیسے رکھ بھی تو سکتے تھے. آمین. میں کیسے یہ پیسے رکھ سکتا تھا؟ یہ تو آپ کے تھے. آج ہم مسجد تو آ رہے ہیں نا؟ کیا وہاں ببلو بھائی ہوں گے؟ جی ہاں. جہاں ببلو بھائی ہوں گے وہاں میں نہیں جاؤں گا. اب میری ببلو بھائی سے دوستی ختم تو ختم. اگر فرمان بھائی نے مجھے بد دعا دے دی تو پھر آج رات کیا ہوگا؟ جزاک اللہ. لائیے بابو انکل یہ ٹوکری ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے. بابو انکل ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں، سامان گھر تک چھوڑ دیتے ہیں. آ جاؤ آ جاؤ. آپ کا بہت نہیں میں اپنی ٹوکری خود لے جاؤں گا. ہم سے کوئی مدد لینا ہی نہیں چاہتا. آج کی اس محفل میں بابر بھائی فضائل اہل بیت بیان کریں گے. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سب داخل ہیں. ببلو بھائی فرمان بھائی ناراض ہیں آپ سے، کہیں کوئی بد دعا نہ دے دیں. کہیں فرمان بھائی کوئی بد دعا نہ دے دیں. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے لوگوں کے سامنے بیان کروں گا؟ پریشان نہیں ہو، آپ کر لیں گے. ببلو بھائی آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثی خصال، یعنی اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. حبی نبیکم اپنے نبی کی محبت، وحبی اہل بیتی اور اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن اور قرآن پاک پڑھنا. ایک اور جگہ فرمایا میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں. الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر. اللہ پاک ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا تو آج آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور آپ تو مجھے بد دعا دینے والے تھے، فیضان بھائی کہہ رہے تھے. میں آپ کو کیوں بد دعا دوں گا؟ وہ تو میں نے شرارتاً ایسا کہا تھا. آپ کو شرارت میں بھی ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے جس سے دوسرا پریشان ہو جائے. یہ تو مسلمان بھائی کو اذیت دینا ہے. میں آپ سے ناراض ضرور ہو گیا تھا، لیکن آج میں نے ایک حدیث پڑھی
جس کا مفہوم ہے اگر کسی بات میں کسی مسلمان سے رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اس سے سلام و کلام بند نہ رکھیں. پھر ببلو بھائی آپ کی غلطی بھی نہیں تھی, یہ تو اتفاق تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دینی کام میں تو ہمیں ویسے ہی انکریج کرنا چاہیے. تمہیں کیوں نہیں آتا؟ بہت اچھا بیان کیا ببلو بھائی, آپ نے تو کمال کر دیا. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. جی سید صاحب, ببلو بھائی نے بیان کیا ماشاء اللہ. بیان کیا, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے ایک میسیج فیس بک کے ناظرین کا جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے, کمنٹ کیا تھا؟ ایک تو میسیج یہ ہے کہ عبدالحبیب کو آپ اپنے پروگرام میں کب بلا رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ بولتے ہیں کہ بس سے بلا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کب بلائیں گے, تو جلدی عبدالحبیب کو اپنے پروگرام میں بلائیں. اور ایک میسیج یہ ہے کہ اشفاق مدنی بھائی کا کوئی بھی کلام سنا دیں, اور 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی انہوں نے. ماشاء اللہ. اور ایک جو ابھی آپ نے عدنان شیخ بھائی کا, اور ایک میسیج یہ تھا کہ ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے عدنان شیخ بھائی نے کلام پڑھا تھا, وہ کلام بھی سنا. مطلب دیکھیں کلام ذوق ان کا کیسا ہے, تھوڑی دیر پہلے سنا ہے اور ابھی سلسلے کے دوران بھی جو ہے وہ ان کو یہی سننا ہے. چلیں, اشفاق بھائی کے کلام کا آپ نے تذکرہ کیا, تو انہوں نے کوئی 1200 مرتبہ درود پاک کی نیت پیش کی. اچھا, اور اگر ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ چلا دیں, انہوں نے یہ کچھ بھی نہیں بتایا. مہینہ اعلیٰ حضرت کا 25 کر دیں انشاءاللہ. اچھا, کر دیں جو ہے وہ اپنا درود پاک آپ کر دیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ, پھر اعلیٰ حضرت ہی کی منقبت ہم بھی سنا دیتے. واہ واہ, کیا بات ہے. اور اشفاق بھائی کی زبانی, اشفاق بھائی کی زبانی. آئیے جو ہے وہ اشفاق بھائی نے جو منقبت پڑھی تھی وہ ہے نا, قبہ اعلیٰ حضرت کا. واہ, عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا. طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے حضرت کا, میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے. حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے. نور ہدایت ہدایت ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا. نور ہدایت ہدایت ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. عشق و محبت اعلیٰ حضرت, عشق و محبت اعلیٰ حضرت, عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت حضرت. دیکھو یہ کیسا یہ مشہور ہوا ہے نعرہ اعلیٰ حضرت کا. کیسا یہ مشہور ہوا ہے نعرہ اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. میں بھی غلام ابن غلام اعلیٰ حضرت ہوں لوگوں. میں بھی غلام ابن غلام اعلیٰ حضرت ہوں لوگوں. میری گردن پر بھی پڑا ہے پٹھا اعلیٰ حضرت کا. میری گردن پر بھی پڑا ہے پٹھا اعلیٰ حضرت کا. ماشاء اللہ. یہ کلام آپ نے سنا ماشاء اللہ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا منقبت سنی. خوشخبری نہ سنا آپ کو ایک؟ ارے واہ. اچھا, نہیں خوشخبری بھی سنا ہے. وہ جو فیس تھی 25 ہوئی یا نہیں؟ وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. آ جائے گی انشاءاللہ. آپ کو خوشخبری ہے اور خوشخبریاں بھی ہیں. ہمارے لیے ہے, ناظرین کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے. 2 خوشخبریاں. ارے واہ ماشاء اللہ. پہلی تو یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ مفتی احسان صاحب کا ایک کلام ریکارڈ ہونا چاہیے, تو مفتی احسان صاحب سے اس پر بات چیت ہوئی
اور مفتی احسان صاحب نے بھی ماشاءاللہ اوکے کر دیا ہے کہ وہ کلام ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہے، یعنی ماشاءاللہ رضامندی کا اظہار کر رضامندی کا اظہار کر سبحان دیا، اللہ۔ اور ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہے جو مفتی احسان صاحب کے سلسلے ریکارڈ کرتے ہیں وہی اس کو انشاءاللہ لے کے آگے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں آپ نے ایک اور فرمائش کی تھی مدنی چلیں گے ناظرین کے مفتی قاسم صاحب کا بھی ایک کلام ریکارڈ ہونا چاہیے، تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو مفتی صاحب نے الحمدللہ یعنی اس پر بھی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جب دعا فرمائے کہ ان کے پاس وقت نکل آئے، جی ہاں وہ تو جب ریکارڈ ہوگا آئے گا وہ تو الحمدللہ، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ اچھا ہمیں نہیں پتا کہ کس نے یہ میسیج کیا تھا، ہم یاد بھی نہیں رکھتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ واقعتاً مطلب یوں سمجھے کہ یہ انوکھی ایک چیز ہو جائے گی، جنہوں نے بھی جو ہے وہ میسیج کیا الحمدللہ مفتی قاسم صاحب کا، اگر یہ کلام جو ہے وہ نعتیہ کلام ریکارڈ ہو کر آ جاتا ہے اللہ نے چاہا تو۔ دیکھیں میں نے وہی عرض کی تھی سید صاحب کہ آپ میسیج کریں، خود سیدھی بات ہے جب میں میسیج یہ پڑھتا تھا نا تو میں سوچتا تھا کہ میں پڑھوں کیسے، یعنی مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا نہیں، لیکن بہرحال پڑھ دیا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ چلے ماشاءاللہ۔ اچھا ایک میسیج آیا ابھی کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو کہ ذوق نعت ہمارا جو سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کو ریپیٹ بھی کیا جائے، تو میں نے الحمدللہ معلوم کیا ہے یہ ریپیٹ ہوتا ہے باقاعدہ، اگلے دن 12:40 پر یہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ اس کو ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے جو ہے وہ آپ کو ابھی چونکہ 1 اگست پر الحمدللہ ہمارے یہاں پر عبدالحبیب بھائی نے ٹرانسمیشن بھی جو ہے وہ کی تھی جمعرات کو رات کو، یوں سمجھے کہ پودا لگانے وغیرہ کے حوالے سے ایک میسیج یہ تھا کہ ہماری اس دن لائٹ نہیں تھی تو آپ اس کو ریپیٹ کر دیں، تو اب ظاہر بات ہے ریپیٹ تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتی پوری کی پوری، ہاں یہ کہ اس کے اندر کوئی کلپ وغیرہ اس کا چلایا جا سکتا ہے اگر آپ فرمائش کریں گے تو، لیکن فی الحال ابھی گزشتہ ہفتے یہ میسیج تھا کہ امیر سنت نے جو دعا عطا فرمائی ہے جو پودا لگانے کے حوالے سے الحمدللہ وہ ہم نے امیر سنت کی وہ گفتگو اور اس کے بعد جو دعا امیر سنت نے عطا فرمائی ہے اس کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب درخت مطلقاً کسی نے لگایا، درخت لگا دیا تو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جبکہ اس میں کوئی شرعی خرابی نہ پائی گئی ہو، تو اچھی نیت سے ثواب ملتا ہے۔ تو اسی نے پہلے حدیث میں نے پڑھی کہ درخت لگنے سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے کہ یہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، آکسیجن خارج کرتا ہے جو یعنی کہ زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری فضا خوشگوار بناتا ہے، اور تعفن بدبو وغیرہ ہوا کی گندگیاں یہ دور ہوتی ہیں، فرحت بھی ملتی ہے اس کو دیکھنے سے۔ تو اگر اچھی نیت سے پودا لگائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ثواب کے حقدار بنیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پودے لگائے، حدیثیں ہیں، صحابہ کرام نے بھی لگائے، اس کی بھی حدیثیں ہیں، تو الحمدللہ پودے لگانے چاہیے، درخت لگانے چاہیے۔ واقعی گلوبل وارمنگ کا تو سنتے تھے، لیکن اب پریکٹیکل کہ جو ہو رہا ہے وہ بڑھ چڑھ کر ہو رہا ہے۔ گرمی کا واقعی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں ایسی گرمی دیکھی نہیں ہے، ایسی گرمیاں اب پڑی ہیں یا کہیں کہیں اب بھی پڑ رہی ہیں، بلکہ دنیا بھر اس کی لپیٹ میں ہے، ایسا ہی ہے، ساری دنیا لپیٹ میں، وہ ہر ملک میں، اور FGRF تو کئی ممالک میں کام کر رہی ہے، آپ اس کو انٹرنیشنلی بھی کر رہے ہیں پوری دنیا میں، انٹرنیشنلی کہ دنیا میں جہاں بھی اللہ کے بندے رہتے ہیں، عاشقان رسول رہتے ہیں، یہ سب کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں، تو انشاءاللہ اس سے بڑی بہتری آئے گی۔ اور پودے کو پودا کون سا ہو یہ بھی، کہ ہر پودا زیادہ کارآمد نہیں ہوتا، بعض پودے بہت زیادہ کارآمد ہوتے ہیں۔ یا سیدی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صرف پودا ایک نہیں، ہر علاقے کے پودے الگ ہیں، یعنی سندھ میں جو پودا لگتا ہے وہ پنجاب میں نہیں لگے گا، پنجاب والا پودا خیبر پختونخوا میں بعض اوقات نہیں چلتا، تو ہماری جو FGRF کی مجلس ہے انہیں اپنے ذمہ داران کو اس کی ڈیٹیل دے دی ہے۔ ہم FGRF کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے، فیس بک پیج، آپ اسے لائک کر دیں، اور FGRF کی جو ویب سائٹ ہے انشاءاللہ وہاں پر ہم یہ پودوں کی تفصیل بھی ڈال دیں گے۔ اور کسی کی جگہ پہ نہیں لگانا، جی گورنمنٹ کی فٹ پاتھیں کھود کے نہیں لگانا، روڈ کھود کے نہیں لگانا، جہاں اپنی جگہ ہے شرن جہاں اجازت ہوتی ہے اسی جگہ پر پودا لگانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اس طرح انشاءاللہ پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے. پودا لگایا تو چڑیا اس کو نوچ ڈالے گی. اس کو جو بھی اس کو پروٹیکشن دینا ہوتا ہے, تحفظ فراہم کرنا, تو سب کرنا پڑے گا. اور اس کو مطلب کہ جس طرح بچے کی پرورش کرتے ہیں ایک طرح سے اس کی پرورش کرنی ہے, تو پھر جا کر یہ درخت بنے گا اور ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا. یا اللہ پاک جو کوئی تیری رضا کے لیے اپنے کم از کم ایک درخت, وہ جتنے زیادہ درخت لگائے اے اللہ پاک اس کو جتنی بار درخت لگائے اتنی بار اس کو حج نصیب فرما. جتنی بار پودا لگائے اتنے حج اس کو نصیب فرما, اتنے مدینے کے سفر نصیب فرما. اور اللہ پاک بالآخر اس کو مدینے میں عافیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, شہادت کی موت دے کر محبوب کے جلووں میں کہ یہ کلمہ پڑھ کر جنت البقیع میں سو جائے اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے. ہم سب کو یہ توفیق دے اے اللہ پاک کہ ہم اپنے فائدے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے خوب پودے لگائیں, اپنے طور پر لگائیں, FGRF کے ذریعے لگوائیں. اے اللہ پاک ہمیں دل بھی دے, ہمت بھی دے, توفیق بھی دے. جو کچھ ہوگا تیرے چاہے سے ہوگا, تو ہم ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم کسی طرح بھی امت کو نفع پہنچائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. کتنا پیارا امیر سنت نے وہ دیا ہے کہ پودا بھی لگانا ہے, صرف پودا لگانا نہیں ہے, اس کو درخت بھی بنانا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ پودا لگے گا تو کوئی نہ کوئی چڑیا, کوئی نہ کوئی جانور وغیرہ اس کو ختم کر دے گا. تو پودا لگا کے درخت بنا. آج ہم پھل کھاتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, تو کیا ہم نے لگائے تھے؟ یہ ہم سے پہلے کسی نے لگائے تھے, تو آج ہمیں یہ نعمتیں مل رہی. تو ہم بھی لگا دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ نعمتیں ملیں. بے شک. چلیں سید صاحب, اشعار کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے, اور آج کے جو میسیجز ہیں واٹس ایپ کے تھرو, ان میں سے ایک ہے کہ آپ نے مہکے مہکے پیارے پیارے یہ لفظ جو ہے مہکے مہکے پیارے 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 یہ لفظ جو ہے وہ اپنا یہ الفاظ آتے ہوں اس شعر کے اندر. اور ایک شعر ہے یہ SMS کے تھرو آئے, شرمندہ. یہ دو جو ہے وہ آپ نے پڑھنے ہیں, اور آپ جب تک پڑھ رہے ہیں اس وقت تک ہم آپ کو جو ہے وہ کوئی کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. اور آصف بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, اور یہ اس کی یوں سمجھیں کہ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دور کی جو ہے وہ ہے نا, تو قریب کا اس میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا, تو وہ اتار کر پڑھنا پڑتا ہے. چھوٹا والا تھا نا, تو اس کے نیچے سے دیکھ لیتے تھے, تو اس میں پورا جو ہے وہ نہیں آ رہا, اس لیے میرے کو. تو آصف بھائی کا جو کلام ہے, دو کلام تھے, ان میں سے ایک کلام جو ہے وہ شامل کر دیں. ابھی جو ہے وہ مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہا, چلا دیں آصف بھائی کا کلام. آصف بھائی کا کوئی بھی کلام جو ہے وہ دو کلام تھے, دو کلام میں سے ایک کلام کوئی بھی چلا دیں آصف بھائی کا. چے
मुर्शिदों में साथ कोई भी नहीं चलता सुना है मुर्शिदों में साथ कोई भी नहीं चलता सुना है मुर्शिदों में साथ कोई भी नहीं चलता ज़माना छोड़ जाए तो याद कर लेना। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। सैयद साहब, एक मैसेज है कि आपने 5 फव्वारे, ये तो आपको याद होगा, जो हमने स्क्रीन पर आपको दिखाए थे तो उस वक्त भी ये शेर आपसे सुना था, ठीक है। और एक है तोहफे रोज़ा। तोहफे रोज़ा, तोहफे एक तो रोज़ा, तवाफ़े रोज़ा होता है, ये तोहफे रोज़ा, तोहफे रोज़ा। मैं खुद जो है वो पढ़ के मैंने कहा कि ऐसा ना तो नहीं कि लिखने वाले से अलिफ नहीं ये है जो है वो अपना सुनाएंगे इंशाअल्लाह। सुनाएंगे और हम जब तक आपको दिखाएंगे। हाँ, नाजरीन को इसमें है दिलचस्पी, उनका होता है कि ये 2 दफ़ा जो है वो पूछा करें तो कभी एक दफ़ा रह जाता है। दिखाएं जी सैयद साहब से स्क्रीन पर, हम उनको दिखाकर क्या फ़ील करने का कहते हैं। और आज सैयद साहब कितना जल्दी पहुंचते हैं, इसका वक्त आ पहुंचा। वाह वाह वाह, क्या बात है। अलिफ है इसमें? जी जी, 2 अलिफ आ गए। या है इसमें? या भी री या। इसको 1 उसमें दिखाए ना। अच्छा, पूरा स्क्रीन पर? हाँ। अच्छा, ये आपको इससे नज़रों का तो हमारा मसला है। नहीं, नज़रों का मसला नहीं, थोड़ा सा वो फोकस, तवज्जो बटती है। फोकस, ओ हो। यानी अब तक आपने डायरेक्ट अल्फाज लगाए हैं और गलती नहीं की है। चले वाव लगा ले। हाँ, बोलने की देर थी सिर्फ नीचे का। बस आपने कहा ना तो लगवा देना। अच्छा, मदद करने वाले मदद कर सकते हैं सैयद साहब की। नून है इसमें? अच्छा, ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं या नून है तो लगा दें, बस ऐसे ही या वैसे ही कुछ छोड़े ना। लग रहा तो है या कुछ सोच के। देखिए ये आपसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है। नहीं करो यार बाबू, क्योंकि मैंने नून का कहा तो पूछना चाहिए था, नून गुन्ना लगाना है, नून लगाना है, दोनों लगा दिए। नहीं, वो आप वो सही कह रहे हैं। मैं उस पर ये अर्ज़ करता हूँ कि जी अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुशावरत हुई थी जब ये हम बना रहे थे ना इसको, तो मैंने कहा यार उरूफ़ तहज्जी में नून गुन्ना अलग से नहीं है, यानी जैसे नहीं है अलिफ बाता वगैरह। तो मैंने कहा अब नून अगर कहें तो वो भी लगा देना, वरना वो आखिर वाला फिर ऐसे ही जो है वो रह जाएगा। ये आखिर में यहाँ तो आ गया यहाँ। अच्छा, यानी अभी तक आप सही सब पहुँचे नहीं हैं? अरे वाह, ये फिर आपने नून ऐसे कैसे सोचा कि ये होगा? मेरे से लगता है नाजरीन में से लोग पहुँचना शुरू हो गए होंगे। सैयद साहब मेरे को लग रहा है चाह रहे हैं कि मैं खुद ही पहुँचूँ किसी की मदद के बग़ैर, हालांकि हम मदद के कायल हैं। अच्छा, अभी नीचे की गलतियाँ भी तो मौजूद हैं। 3 ऑप्शन 3 है ना अभी। जी जी, नाजरीन अगर पहुँच गए हों छोटा काफ है इसमें? जी, नीचे जो लाइन है उसमें इजाफा शुरू है सैयद साहब का। अच्छा, लगता है मुश्किल हो गया। नाजरीन में से भी कोई बज़ाहिर मैसेज भी
نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے ان کا آ رہے ہوں گے کال سینٹر سے، پھر یہاں ہم تک پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جائے گا. واہ، پہنچ گئے؟ نہیں پہنچ رہے. ایک غلطی کریں گے تو پھر انشاءاللہ. میم ہے اس میں؟ میم نیچے والی لائن میں اضافہ ہی ہوگا. اچھا، یہ جو ہے نا وہ جو ایک شعر ہے، ابھی آپ کو یاد ہوگا، ابھی آپ نے، میں نے ایک شعر آپ کو عرض کی تھی، شرمندہ. ذرا تو اس شرمندہ شعر اگر آپ اس پر وہ سنائیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی یہ بن جائے گا. ابھی آپ وہاں شعر بھی ہو جائے گا. مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نہیں یہ نہیں تھا. ایک تو وہ میں کر کے ستم اپنی جاں پر. ذرا آپ پڑھو نا، شعر تو پڑھو. کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن میں جا. آپ اس پہ غور نہیں کرو، وہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے آپ کو. آپ شعر تو آیا سنو. ہوں بہت شرمندہ سرکار، توجہ فرما. آپ اصل میں ان الفاظ کی طرف جا رہے ہو. اچھا، آپ یہ شعر تو سنائیں، سنانا شروع کریں. میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جا. ارے میرے آقا اس میں سنائیں آپ اس طرح. ہاں یہ میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ آیا ہوں بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. لگائیں اس میں سین. ہے میں نے اس میں سین لگائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہاں لگائیں، ہاں. سنہری. جیم لگائیں. لام لگائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری سبحان اللہ. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھا رہے ہیں، اور یہ گزشتہ ہفتے بھی یہ میسیج آیا تھا کہ آپ نے اپنے سلسلے میں آسان نیکی والا جو سیگمنٹ ہے وہ ختم کر دیا. تو میں نے عرض کی تھی کہ ختم نہیں کیا، تو جتنے اس سے تک یہ ہمیں مل سکا، یعنی یوں سمجھیں کہ رمضان کے جتنے، تو وہ ہم نکال رہے ہیں، اور کافی حد تک جو ہے وہ چلا بھی چکے ہیں. آج جو آسان نیکی ہے وہ مختلف مبلغین نے کیا بیان کی ہے، آئیے سنتے ہیں. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور کنز المال کی روایت ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، او کما قال، کہ نبیوں کا ذکر عبادت یعنی رب کو راضی کرنے والا کام ہے، اور صالحین اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو وقتاً فوقتاً ہمیں اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے بھی رحمتیں برستی ہیں. اسد مدنی بھائی کیا فرمائیں؟ بہت ہی آسان کام ہے، نہ آپ کو زبان ہلانی ہے، نہ ہاتھ پاؤں چلانے ہیں. بیٹھے رہیں، صرف اچھی سوچ آخرت کے معاملے پہ کرتے رہیں. اچھا، تو لمحہ بھر آخرت کے معاملے میں غور کرنا کئی سال کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ پڑھنے کا موڈ نہیں ہو رہا، تھکے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوچ کوئی بھی آپ کو جو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی، صرف آخرت کے معاملے پر آپ سوچتے رہیں. اس سوچنے پر بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں مہروز مدنی بھائی؟ ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. تو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے میں سستی نہیں کرنا چاہیے. جب جب موقع ملے تو سامنے والے کو شریعت کا، سنت کا، دین کی بات
بتاتے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ عمل کرے گا ہمارے نام اعمال میں بھی ثواب آتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی کیا فرما؟ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، اور اس کے چند ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کن چیزوں سے داخل ہو سکتی ہے، صرف پیسے دے کر خوشی داخل نہیں ہوتی، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کوئی دعا کے لیے کہے تو ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر دینا، کسی کی بات توجہ سے سن لینا، کسی کا مشورہ مان لینا، حاجت مند کو قرض دینا، ضرورت مند کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، دوران سفر بیٹھنے کے لیے جگہ دے دینا، یہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ ہم تھوڑا سا عمل کر کے کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آسان نیکیاں ہیں، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹا سا جملہ ہے۔ جی تو یہ دعا یاد کی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آسان نیکیاں، چھوٹے چھوٹے عمل اور اس پر ڈھیروں ڈھیر نیکیاں، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ سید صاحب، اشعار بھی آپ کی طرف جو پینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ سنانے ہیں۔ ابھی ہم جو ہے وہ ایک کلام آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور وہ اویس بھائی ہیں، انہوں نے غالباً کھلے آنکھ صلی اللہ میں پڑھا تھا، اب وہ اس میں ہے آخری وقت ہے کیا رونق کی دنیا دیکھو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ماشاءاللہ۔ سید صاحب، ایک میسیج آیا تھا کہ وہ آپ کے منع کی جو نگران شورا کے ساتھ وہ ہوئی تھی نا، ہم نے جو کلپ، بظاہر تو لوگ اس کو لڑائی جو ہے وہ اپنا بولتے ہیں، لڑائی تو بہرحال نہیں تھی، تو وہ چلا دیں۔ تو اب میں نے اتفاق سے جمعرات اجتماع میں ہم گئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے منع سے عرض کی کہ فرمائش آئی ہوئی ہے جو ہے وہ اپنا
وہ ایک دم مطلب اس کا موڈ ہی جو ہے وہ چینج ہو گیا. اصل میں وہ اس وقت عمر بیچارے کی جو ہے وہ 4 سال تھی, اب وہ الحمدللہ مطلب 13 سال کی طرف ہے, تو اب اس کو شرمندگی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو بعض اوقات لوگ کہیں جاتے ہیں مدنی قافلے وغیرہ میں تو وہ پوچھتے تو وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جب سلسلے میں چلانی تھی وہ چلا دی, ہم نے اپنے سلسلے میں بھی چلا دی تھی, پھر نگران شورا کے ساتھ وہ جو ماضی کی یادیں غالباً پروگرام تھا اس میں بھی چلا دی. تو اب جس کو دیکھنی ہے تو وہ نیٹ پر دیکھ لے, نگران شورا کے پیج پر موجود ہے, لکھیں گے نگران شورا پولیس والا اس طرح کے جملے تو وہ آ جائے گی. دیکھ لیں بھائی انور رضا, اگر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ کے ابو سلسلے میں نہیں دکھا رہے ہیں مگر لوگوں کو دیکھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. نہیں, یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ جن کا میسج آیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. سید صاحب کچھ اشعار وغیرہ آپ کی طرف ہیں تو کچھ سنانا چاہیں تو. 5 فوارے. ارے واہ. کف دریا کرم میں رضا, کف دریا کرم میں رضا, 5 فوارے جھلکنے والے, 5 فوارے جھلکنے والے, 5 فوارے جھلکنے والے. ایک شعر آپ نے کہا تھا جس میں طوف حرم, طوف حرم نہیں تھا, طوف روزہ. طوف روزہ, طوف روزہ تھا. آپ نے دوسرا سنا تھا آپ کو میں نے, جس میں وہ شعر تھا مہکے مہکے پیارے پیارے. خوب چومے ہیں قدم سروہران شاہ کے, خوب چومے ہیں قدم سروہران شاہ کے, مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو صاحب ایک میسیج ہے ہند سے ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ کا مدنی چینل میں یہ مشورہ ہے کہ ہر پروگرام میں امیر سنت یا مفتی قاسم صاحب کا کوئی یا کسی اور مبلغ کا علم دین حاصل کرنے کے فضائل پر ایک کلپ چلایا کریں, تاکہ اس کلپ سننے کی وجہ سے اس ماہ سفر کو ماہ مدرسۃ المدینہ بنانے میں مدد ملے گی اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بڑھے گا. آپ کے میسیج کا شکریہ, لیکن عرض یہ ہے کہ اب اس طرح ہم ڈھونڈنے جائیں گے نا تو یہ یوں سمجھے کہ ایک الگ سے کام ہے کہ اس موضوع پر کب بیان ہوا پھر اس سے نکالنا. تو آپ ہمارے لیے جو ہے وہ یعنی مددگار ہیں ہمارے, تو آپ ہی جو ہے وہ بتایا کریں کہ فلاں جو ہے وہ سلسلے میں یا فلاں بیان میں مفتی صاحب نے یا امیر سنت نے یہ تذکرہ کیا تھا تو وہ نکال دے, تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں, اور وہ ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. یہ مدنی رضا بھائی ہے نا جو مدنی دو مدنی رضا, ایک مدنی رضا شبیر ہیں اور ایک مدنی رضا فرید ہیں, فرید والے. چلیں بھائی.
से तुम्हारे दर्द टुकड़ों से पड़ा पलता है आलम तुम्हारे दर्द टुकड़ों से पड़ा पलता ताज खाने से गुज़ारा सब होता है इसी मोहताज खाने से तुम्हारे दो संग और फरमानियाँ अपनी तुम्हारे दो संग और फरमानियाँ अपनी हमें तो शर्म से आती है तुम तो दिखाने से हमें तो शर्म से आती है तुम तो दिखाने से माशाल्लाह पिछले हफ्ते भी मैसेजेस थे। महमूद भाई का कलाम हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं जलकियों में, लेकिन वो चला नहीं पाते। आज इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अच्छा, एक तो सैयद साहब आप चूँकि ज़हनी आजमाइश की टीम का हिस्सा भी हैं, और ये बताएं कि सीज़न 16 ये कब आ रहा है। और आपको याद होगा कि जब ये ख़त्म हुआ था उसके बाद ये आप लोगों की तरफ से आया था कि अब ये आइंदा यानी शव्वाल के बाद आएगा, तो उस पर फिर नाजरीन ने कहा था कि वो गर्मियाँ होंगी और सर्दियों बाहर लगानी पड़ेंगी। सर्दियों में हमने ही मशवरा दिया था कि सर्दियाँ होती हैं तो लोग अंदर बैठे हुए होते हैं तो यूँ आसानी होती है, सब घर वाले देख लेते हैं। बड़ी डिबेट उस पर हुई थी। तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको कोई इत्तला मिली लगता है। नहीं, हमें तो इत्तला मिली है। नहीं, हमें तो इत्तला मिली है, तभी नाजरीन को भी कुछ ना कुछ मिली है, या शायद अब्दुल हबीब भाई ने कोई तस्करा वगैरह किया है उसमें भी, वो जो 1 अगस्त की। जी इंशाअल्लाह उल करीम ये अगस्त का महीना है। सही है। और इसी महीने के आखिर में इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश की टीम ऑडिशन के लिए अरे वाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएगी, वहाँ से टैलेंट तलाश करेगी, वहाँ से टीमें बनाएंगी। ठीक है। और उसके बाद उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये ऑडिशन करके आने के बाद अगले महीने में इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश स्टार्ट हो जाएगा, यानी अक्टूबर में इंशाल्लाह। अक्टूबर में माशाल्लाह इब्तिदा हो जाएगा। चले माशाल्लाह, ठीक है जी। आइए आपको इससे पहले बुजुर्गों का ज़हनी आजमाइश भी आने वाला है। अच्छा, देखिए वो कब आता है उसकी भी इंशाल्लाह इत्तला दी जाएगी। उससे पहले ज़हनी आजमाइश बुजुर्गों का होगा। अब्दुल हबीब भाई ही करेंगे इंशाल्लाह। चलो, वो लाइव होगा? वो रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। चलें जी, आइए महमूद भाई का कलाम सुनते हैं, उसके बाद फिर 1-2 मैसेज हैं, और फिर अभी हाजी मुश्ताक का भी एक कलाम था, वो मदीने दी पाक गलियाँ गुज़िश्ता हफ्ते हमें था ना, तो आपने जिस तरह क्या बोला, क्या बात है। तो मेरा दिल कर रहा है कि ये महमूद भाई का कलाम अगला शामिल करते हैं और मुश्ताक भाई का अभी चला देते हैं। हाजी मुश्ताक की आवाज़। आइए जी, सुनाते हैं आपको। माशाल्लाह मरहूम निगरान शुरा की आपने याद ताज़ा कर दी। क्या बात है। और मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह हर फन मौला कारी देख लें तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कारी, नातख़्वा देख लें तो बहुत ज़बरदस्त नातख़्वा, मुबल्लिग देख लें तो बहुत ज़बरदस्त मुबल्लिग, माशाल्लाह निगरान देखे तो माशाल्लाह क्या बात है। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा की निगरान, क्या बात है। तो ये सब एक मैसेज है हमदा यासीन ओकाड़ा से, कह रहे हैं कि बापू से प्रीवियस प्रोग्राम में हमने आपसे एक शेर का कहा था कि आप अपनी आवाज़ में सुना दें। 25,000 दुरूद पाक जो है वो उन्होंने पढ़ने की नीयत की थी, तो आपने नीयत की होगी तो आज भी नीयत कर लें इंशाल्लाह। जब हम आखिर में कुरानदाज, शेर कौन सा? वो था बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किससे। इंशाल्लाह आप ये आप नोट कर लें, और हम आपको महमूद भाई का कलाम जो है वो दिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। रात है और पिछला बहर दोनों आलम के सरकार
जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े इरम सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े इरम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम अब तो एक बार अपने गुलामों के घर अब तो एक बार अपने गुलामों के घर अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए अब तो आ जाइए अब तो आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए सामने चल करे नूर हो सामने चल करे नूर हो मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर दोनों आलम के सरकार आ जाइए माशा अल्लाह कलाम का सिलसिला जारी है, फरमाइशों का सिलसिला भी जारी है और स्क्रीन पर जो आपको दिखाना है सैयद साहब से पूछना है उसका सिलसिला भी जारी है। दूसरा हिस्सा जो हम एक क्विज से दो करते कर दिया अपने नाज़रीन की फरमाइश पे हैं। चलें बा है इसमें वाह बा है फुल स्क्रीन पे दिखा दें, सैयद साहब का फोकस रहेगा इंशाअल्लाह। या है इसमें बिल्कुल है, बड़े खाने होते हैं तो उसमें आसानी हो जाती है कि कोई लफ्ज़ आम शुरू में मिस नहीं होता। अलिफ है इसमें अलिफ भी होगा, वाव है, नीचे वाली लाइन भी है। ये अलिफ वाव या वाला आप लेके चल रहे थे तो अलिफ और या आपने मुकम्मल किया। नून है इसमें, नून जी नीचे वाली लाइन भी है। वाह है भाई, क्या हो गया हजरत, नून है उसमें। अच्छा ओ सॉरी मुझसे गलती हो गई, मेरे नंबर नहीं कटेंगे। नहीं तो इसमें तो अभी आपने गलत बताया, तो ये नंबर भी हट जाना, जीरो हटना चाहिए नीचे वाली लाइन का। चले भाई ये नीचे वाली एक गलती इनकी ख़त्म कर दें, डिस्काउंट ऑफ़र जारी है सैयद साहब के लिए। मीम है इसमें, अल्लाह अल्लाह। जीम है, नीचे वाली
دوبارہ آ جائے. ہائے ہاں ہاں سے کیا مراد؟ ایک منٹ رکیے گا. آپ بتائیں کیا کون سی ہا ہا کون سی والی؟ میں نے ہاں بولا، ہاں نہیں بولا. حلوے والی نہیں. ہاں نہیں، ہاں دو تشمیہ. اصل میں ایک تا ہے ہوتی ہے جو وقف سائلنٹ ہو جاتی ہے، سائلنٹ میں وقف میں ہاں ہو جاتی ہے. جو بھی آ رہا ہو لگا دے. جو بھی آ رہا ہے وہ لگا دے. لگا دو بھائی، لگا دو. اچھا دال لگائیں اس میں، دال لگائیں. دال لگتا ہے ماشاء اللہ پہنچ گئے. اچھا ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی مدینہ تو ہو گیا ماشاء اللہ، مدینہ تو ہو گیا. مدینہ تا بھی لگائیں اس میں اگر آ رہا ہے تو. اچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. دونوں ہی لگائی نا. ہاں یہ دیکھیں کتنے ہم سیف کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ. اور وہ صاف کے کاف بھی لگائیں اس کے اندر. کاف بھی لگائیں ماشاء اللہ. مکتبۃ ایک رہ گیا نا، ایک خانہ رہ گیا. لام بھی لگا دیں. لام بھی لگا دیں ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہزاروں کتابیں ماشاءاللہ آپ کو اچھے داموں، سستے داموں پڑھنے کے لیے دے رہا ہے. اور نہ صرف یہ کتابیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کتابیں صرف آپ کو بیچنے کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو ڈاؤن لوڈ بھی فری ہے. اور صرف مقصد صرف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دکھیاری امت پر علم دین جس طرح آسانی سے پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے. الحمدللہ جو ہے وہ. اور ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ سید صاحب سے جو الفاظ ہم پوچھتے ہیں، ہم بھی اپنے طور پر پوچھتے ہیں، تو آپ بھی ہمیں میسیج کر سکتے ہیں کہ آئندہ سلسلوں میں یہ، کیونکہ ایک تو آیا تو میسیج تو اسی سے ذہن بنتا ہے کہ مزید بھی جو آپ نے پوچھوانا ہو کہ سید صاحب سے یہ لفظ، تو انشاءاللہ وہ آئندہ ہم تیار کر کے لائیں گے. آپ میسیج کر دیجیے گا. اور وہ فیس بک پہ مجھے بتانے کی بھی اجازت ہے نا ان کو؟ نہیں، یہ فیس بک والے نہیں ہے، یہ ایس ایم ایس کے تھرو ہے، یہ کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو. آئیے آپ کو آصف بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. کیا بات ہے. سہانی سہانوں میں ٹھنڈک جگر جگر کلیاں کھلو کھلو کی ہوا یہ کی ہے ہری ہری یہ تو بالے بھری 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 کے عمل بھری گئے بارش بارش کی گئے بارش بارش کی گئے ہم چائے قدم سے لپٹ گئے قدم کرے ہم چائے قدم سے لپٹ قدم کرے توبہ خدا کو تجھ کو عظمت زبر آیا ہے بلا مجھے دربار بابی سے بابی سے سبا مسائی ہے کوئی سارے نبی سے آیا ہے بلا مجھے دربار بابی سے بابی سے اور آج وہ ہم پر نثار گئے گرا تیرا در کی گئے گرا تیرا در کی گئے جبھی جو سجدوں سے دل سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تو اجر کی جائے تمنا اجر کی جائے ڈوبا ہوا ہے شوق میں ساتھ سے ڈوبا ہوا ہے شوق میں ساتھ سے چالے برس گئے رت کی گئے آیا ہے بلا مجھے دربار بابی سے دربار بابی سے سبا مسائی گل سارے نبی سے آیا ہے بلا مجھے دربار بابی سے دربار بابی سے. وقت اختتام کی طرف ہے اور ہماری فرمائشیں اب تیزی کی طرف جو ہے وہ اپنا بڑھ رہی ہیں. باتیں کم اور فرمائشیں. آئیے آپ کو حسنین بھائی
کا اسٹوڈیو کلام، اس کی فرمائش آئی تھی، کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو جو ہے وہ ہمیں اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کیا گیا تھا، غالباً شاید یہ جو نعت پروڈکشن پر جب ان کا وہ ٹائٹل کلام کا پیج ہوتا ہے نا اس کا، کہ یہ آپ اپنے سلسلے میں چلائیے گا، یہ ہم نے تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے گئے، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے گئے، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے میرے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، میرے آقا کی جن پر نظر گئے، دونوں عالم کی ان کو خبر گئے، میرے آقا کی جن پر نظر گئے، دونوں عالم کی ان کو خبر گئے، جن کو مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں، جن کو مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے یا رسول اللہ سمائے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ سید صاحب، بزرگوں کا بھی مدنی چینل چل رہا ہے، ان کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور وہاں پر بھی ان کے یہاں بھی محفل نعت کا ایک پورا پروگرام ہے، تو اس میں ایک ہیں بزرگ اسلامی بھائی ناصر بھائی، ماشاءاللہ اچھے آواز ہے ان کی، تو ان کے 2 کلاموں کی تو فرمائش آ چکی ہے، ایک ہم ابھی پینڈنگ میں ہے، ایک انہوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے گزر گیا، غالباً شاید یہی والا ہے، تو چلا دیجیے۔ خواہ
संभल गया कभी मैं सुबह अज़ल गया कभी मैं शाम अबद गया कभी मैं सुबह अज़ल गया कभी मैं शाम अबद गया तलाश जाना मैं कितनी मंजिल तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया माशाअल्लाह। सिलसिले का वक्त ख़त्म होकर 1 मिनट ऊपर की तरफ चला गया है। दिखाइए जो है वो पहले हम कुरानदाजी, आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद कुरानदाजी का सिलसिला फिर आ गया है। इसी दौरान हम शेर भी पढ़ लेते हैं जो पढ़ लें माशाअल्लाह। वो जो 25 कुरानदाजी दिखा हज़ार जी 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 बख्शवाना मुझे से आसी कारवा होगा किसे बख्शवाना मुझे से आसी कारवा होगा किसे किसके दामन में छूपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर मदीना बिनते महबूब माशाअल्लाह। ये तो कुरानदाजी हो गए तबरुकात के लिए। एक कुरानदाजी हम करेंगे महानमा फैज़ान मदीना इंशाअल्लाह। 12 नुस्खे उनको जी इंशाअल्लाह करीम। अब कोई शेर आपकी तरफ पेंडिंग नहीं है? नहीं। अच्छा। ना होमवर्क है ना स्कूल वर्क है। अच्छा। वो महके महके प्यारे प्यारे वो सुना दिए थे। सुना दिया आपने? ठीक है चलें जी। मदीना रियाज अहमद अत्तारी पाक पतन शरीफ माशाअल्लाह। इनको भी इंशाल्लाह महानमा फैज़ान मदीना के जो है 12 नुस्खे पेश किए जाएंगे। आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वाली खाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल